ایران نے یہ جنگ سٹارٹ نہیں کیا تھا. ابھی اگر امریکہ اور اسرائیل اپنے فائرز روکتے ہیں تو ایران ریٹیلیشن روک لے گا, لیکن جب تک امریکہ ان کے اوپر اٹیک کرتا جائے گا تب تک ایران بھرپور جوابی کارروائی, بلکہ ہر بار پہلی بار سے زیادہ اور بہتر اور مؤثر طریقے سے ان کو جواب دے گی. اچھا سر, آپ نے کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا, تو پھر ٹرمپ صاحب یہ درست فرما رہے ہیں کہ ایرانی قیادت جو ہے وہ معاہدہ کرنا چاہتی ہے؟ میں نے تو ٹرمپ کو ایک نام دیا ہوا ہے, وہ ہے لائر لاما. دلائی لاما کی جگہ لائر لاما ہے. یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو میرا خیال ایک الٹرنیٹیو ورلڈ میں رہتے ہیں, اپنے ہی ذہن میں رہتے ہیں, ایک بند کمرے کے اندر خود سے باتیں کرتے ہیں, خود سے مذاکرات کرتے ہیں, اپنے آپ سے ایران کا نقشہ مٹاتے ہیں دنیا کے نقشوں سے, اور پھر دوبارہ ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں, اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, پھر اپنا. یہ واحد پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو ایک جنگ کو 10 بار جیت چکے ہیں ابھی تک, اور ہر بات کہتے ہیں ہم نے یہ جنگ جیت کے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو اسرائیل کے اوپر تباہی ہوتی ہے, ان کی انٹرسٹ کے اوپر تباہی ہوتی ہے, وہ بات والی کہانی ہے. تو یہ جو ٹرمپ کی باتیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مؤثر ترین ٹرمپ کو سمجھنے کا راستہ یہ ہے کہ جو بھی یہ بات کرتا ہے آپ اس پہ یقین نہ کریں, یہ سب سے سیف راستہ ہے. صحیح. باقی صاحب, ایران کو کیا یہ لگ رہا ہے کہ جنگ ختم کرنے کا دباؤ اس وقت ٹرمپ پر بہت زیادہ ہے اور اسی لیے وہ اب اپنی شرائط پر جنگ بندی چاہتا ہے؟ دیکھیں, کسی بھی جنگ میں جب آپ اترتے ہیں, اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹ جب جنگ لڑتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اس کے ڈیلی اخراجات اربوں ڈالر تک پہنچ جاتی ہے. ابھی وہ اسٹیمیٹ کر رہے ہیں تقریباً $2 بلین پر ڈے صرف یونائٹڈ اسٹیٹس کا خرچہ ہے, اور $700 ملین پر ڈے اسرائیل کا خرچہ ہے, اور ایران کی جو خرچہ ہے وہ بہت اس سے کئی گنا زیادہ کم ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی عقل والا یا یہ کوئی نیگوسیشن کرنا والا بندہ نہیں ہے, یہ حساب کتاب کا ماسٹر ہے. تو یہ حساب کتاب میں اس کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ میں اچیو بھی کچھ نہیں کر رہا ہوں اور پیسہ بھی بہت خرچ ہو رہا ہے. دوسری بات, دباؤ بہت زیادہ ہے لوگوں کی طرف سے, اسپیشلی امریکن پبلک کی طرف سے. ایک تو قیمتیں بڑھ رہی ہے, وہاں پہ مہنگائی عروج پہ ہو رہی ہے, ڈیزل اور پیٹرول کے پرائسز ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں فلیکچویٹ کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں, اس نے پرومس کیا تھا میں سارے جنگیں ختم کر لوں گا, اور اب اس نے ایک نیا جنگ چھیڑ لی, ایسا جنگ جو اس سے باہر آنا بھی ابھی مناسب بھی نہیں سمجھتا. اس کی کلیئر ڈیفیٹ بھی ہے, اور یہ آگے لے کے بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ دسمبر میں جب مڈ ٹرمز الیکشنز ہوں گے تو اس جنگ کے باعث بہت بری شکست ہو سکتی ہے ٹرمپ کو. ٹرمپ ایک ڈھونڈ یہ رہے ہیں کہ میں کیسے ایک بہترین طریقے سے اس جنگ سے نکل آؤں, ایک ون کارڈ لے کے میں جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایران ٹرمپ کو ون کارڈ نہیں دے رہا, ایک بھی ٹرمپ کے مقاصد پورا نہ ہوئے. نہ تو یہ رجیم یا گورنمنٹ چینج کر سکے, نہ اسٹریٹ آف ہرمز کو یہ اوپن کر سکے, نہ ایران کے تیل کے اوپر ان کی کنٹرول رہی, نہ ایران کی یورینیم جو انریچڈ یورینیم تھا اس کے اوپر ان کا ہاتھ آیا. یہ تو کچھ بھی نہیں کر پائے. 9 دن کے اندر صرف 86 ایئرز خامنئی صاحب کو ایک 56 ایئرز خامنئی صاحب کے ساتھ انہوں نے چینج کر لیا بس. لیکن ٹرمپ صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ رجیم چینج ہو گئی ہے, نئی قیادت آ گئی ہے. دیکھیں, مجھے لگتا ہے ہم خواہ اپنے ٹائم اور اپنے ویورز کا ٹائم ویسٹ کریں. اچھا باقری صاحب, آج پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان انڈائریکٹ مذاکرات چل رہے ہیں اور پاکستان نے امریکہ کی 15 شرائط ایران تک پہنچا دی ہیں. کیا پاکستان کی سفارتکاری ایران کے انکار کے بعد بھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات, یہ اس کو مذاکرات نہیں کہتے. اگر امریکہ اسحاق ڈار صاحب سے یا کسی اور معزز شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اس کو مذاکرات نہیں کہتے. مذاکرات تب ہوتی ہے جب آپ ایران کو مخاطب کر کے اس کے ساتھ بات کریں, جو ہو نہیں رہا ہے, کیونکہ ایران میں کوئی بھی آفیشل رسپانس نہیں دے رہا ہے کسی بھی امریکن آفیشل کی. ہاں, بیک ڈور ڈپلومیٹک چینلز ایکٹیو ہیں, پاکستان کر رہا ہے, ترکی کوشش کر رہا ہے, قطر کر رہا ہے, ایجپٹ میں کوششیں ہو رہی ہے. لیکن ایران کی ایک بہت ہی اصولی موقف ہے کہ اب جنگ ہم نے سٹارٹ نہیں کی تھی, پہلے جنگ بندی کریں, اور اس کے لیے اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے 2 بار آپ کے ساتھ مذاکرات کی, آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا, اور آپ کے بالکل مذاکرات کے بیچ میں ہمارے اوپر آپ نے اٹیک کی, اس کے بعد ہم نہیں کریں گے مذاکرات آپ کے ساتھ. 3 شرائط ہے ہمارے, وہ مان لیں, اس کے بعد مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں.
آئی ڈونٹ نو کہ اسحاق ڈار صاحب یا پاکستان کے دوسرے آفیشلس کیا سمجھ رہے ہیں، لیکن میری اپنی ذاتی ایک بہت چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں پاکستان کے عوام بھی جو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، اور پاکستان کے گورنمنٹ بھی سمجھ لیں، ٹرمپ کے اوپر بھروسہ کرنا ایک بے حد خطرناک کام ہوگا، کیونکہ ٹرمپ اپنے مفادات کے لیے کسی ملک کو، کسی شخص کو اور کسی کو بھی قربان کر سکتا ہے. تو اس میں ذرا میرا خیال ہے احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے. اچھا سر، جنگ ختم کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا، ٹرسٹ فیکٹر تھوڑا سا تو بڑھانا ہوگا. میں شاید پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جنگ ختم کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ امریکہ اپنا فائر روک لیں. اچھا صحیح. وہ کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ ایران کے اوپر اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ جنگ بندی چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ طریقہ، ایزیسٹ طریقہ یہ ہے. یعنی دیٹ مینس کہ ایران چاہتا ہے کہ پہل امریکہ کرے، اس کے بعد ایران لچک دکھائے گا. دیکھیں بات پہلی دوسری کی نہیں ہے. ایران صرف اور صرف اپنا دفاع کر رہا ہے، صحیح، اپنا ریٹیلیشن کر رہا ہے. وہ اگر ہمارے اوپر اٹیک کر، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پرائسز شاید اپ ہوتی نظر آ رہی ہے، سپلائی چین ڈسٹرب ہوتی نظر آ رہی ہے، یا دوسرے چیز. ہم ایران کے اندر اپنے جان کا فکر ہے ہمیں. جب آپ کے شہر کے اندر 480 بار 500 کے قریب دفعات بمباری ہوتی ہے تو آپ اپنے اور اپنے عزیزوں کی جان کے بارے میں سوچتے ہیں. ایران کہتا ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہمارے اوپر بمباری کرتے رہیں اور ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے رہیں. آپ جب بھی ہمارے اوپر بمباری کریں گے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے. جنگ بندی چاہتے ہیں آپ، سب سے پہلے فائر روک لیں، ہم ریٹیلیشن روکتے ہیں، اس کے بعد ہماری اصولی شرائط ہے وہ مان لیں، پھر مذاکرات کرتے ہیں. صحیح. اچھا سر، اب ایران کی شرائط میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ابنائے ہرمز پر ایران کے اختیارات کو تسلیم کیا جائے. Do you think USA will be agree and support this condition? یہ مین شرائط میں نہیں ہے. مین شرط ایران کے 3 ہیں جو سپریم لیڈر صاحب نے کہا تھا. ایک، ایران یہ شرط رکھا ہوا ہے امریکہ کے لیے، جتنے بھی امریکن فوجی اڈے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر یا کم سے کم ایران کی نیبرنگ کنٹریز کے اندر، وہ ختم کیا جائیں. 2، ایران کو ہرجانہ دیا جائے اس جنگ کا جتنے نقصانات ہوئے ان کے. 3، یہ گارنٹی دے دیں کہ دوبارہ ایران کے اوپر یہ جارحیت نہیں کریں گے. باقی جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہے، یہ ابھی بھی نیشنل اسمبلی کے اندر ایک قانون پاس ہو رہی ہے کہ اس کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز پہلے کی طرح نہیں ہوگا اور ایران اس کے اوپر فل کنٹرول رکھے گا ایون جنگ کے بعد. تو یہ جو باقی جو شرائط ہے یہ بہت ہی میرے اپنے نزدیک یہ اس طرح کی شرائط نہیں ہے جس کے اوپر یہ بات کرنا ہی چاہ رہے ہیں. ان کی 3 مین شرائط ہے. باقی چیزیں یہ انشاءاللہ ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کیسا کرنا ہے اور اس سے ان کی آمدنی کتنی بڑھ جائے گی. بہت شکریہ باقری صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بات کریں گے ایران جنگ کے صفاتی پہلو پہ، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.